تھینک یو میڈم، بہت شکریہ میڈم کے لیے بہت زور تالیاں بجائیے گا جنہوں نے اتنی شاندار طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ معزز خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ باصلاحیت لوگ اپنا مقام بنا لیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ واقعی میں اگر زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی مقام حاصل کریں تو پھر وہ انتھک محنت، کوشش اور کاوشیں کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی شخصیت جو کہ وادی سندھ مہران کے خوبصورت شہر، سرمئی شاموں کا شہر حیدرآباد سے تعلق ان کا، پولیلینس اور خاص طور پر اس ادارے سے تعلق، اس یونیورسٹی سے تعلق اور ابتدائی زمانے سے ہی، چاہے وہ کالج ہو چاہے یونیورسٹی ہو، انہوں نے واقعی میں اپنی بہترین طریقے سے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد سے آغاز کیا صحافت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد کراچی تشریف لائے، اور جس طرح سے سیکرٹری جنرل محترم جناب صابر علی صاحب نے کہا، الیاس شاکر صاحب، مختار عاقل صاحب، جو کہ ان کے ساتھ ایک بڑی زبردست ایک دوستی بھی ہے، حاجی مسعود پارک صاحب، میں عارف پنجابی، قاضی اسلم صاحب، اور ہم سب حاجی صاحب کے ساتھ مل کر اس طریقے سے ان کے ساتھ کافی سفر بھی کیے، تو یقیناً ایک ایسا اندازہ ہوا کہ یہ واقعی میں ایک ایسی بہترین شخصیت کے مالک بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ایک طویل عرصہ بھی گزرا ہے۔ قومی اخبار آغاز انہوں نے جنگ سے کیا، اس کے بعد پھر قومی اخبار اور پھر جرأت اور مختلف حوالوں سے کام کرتے رہے۔ آج بھی یہ مختلف حیثیتوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، بینگ اے کالم نگار کے حوالے سے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے مقرر کے ساتھ ساتھ ایک زبردست لکھاری بھی ہیں۔ تو ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے گا پریزیڈنٹ جرنلسٹ فورم محترم جناب مختار عاقل صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عاقل صاحب کہہ رہے میں کم تالیوں میں نہیں آتا، پرزور تالیاں بجاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسما صاحبان سلام۔ جناب محترم دوستوں، ابھی وسیم بہن اور نعیم قادری صاحب، دوستوں، حاجی مسعود پارک صاحب اتنے بزنس کمیونٹی کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام ہے تحسین اور سلام عقیدت کہ وہ ان نامساعد حالات میں اس شہر میں یا اس ملک میں بزنس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں کہ جب ہمارے سینیٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، عبد المجید عزیز صاحب بھی، یہ جانتے ہیں کہ بزنس کے حالات کیا ہیں اور کس طرح سے اس وقت جو خاص طور پر بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں جو ایک خصوصی سرمایہ کاری کونسل، سربراہ تو خیر نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب ہیں، لیکن ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں جنرل عاصم منیر بھی مستقل شریک ہوتے ہیں اور معیشت کی بحالی کو انہوں نے اپنا ایجنڈا بنا رکھا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا ہے، فوج کا بھی، نگراں حکومت کا بھی، اور ان تمام لوگوں کا کہ جو اس ملک میں خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہ فوج کا منصب معیشت کی بحالی نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ پچھلی حکومتوں نے معیشت کا ایسا حلیہ خراب کیا ہے کہ اس وقت اگر یہ نگراں حکومت نہ آتی تو ڈالر شاید 350، 400، 500 تک چھلانگیں لگاتا ہوا پہنچ چکا ہوتا، اور ڈالر کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ 500 روپے کا ہو جائے گا، اور بجلی کے یونٹ کے لیے کہا جا رہا تھا کہ 100 روپے یونٹ ہو جائے گی بجلی، اسی طرح سے گیس اور دیگر چیزوں کی پرائسز۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ پوری قوم کو ہی اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے، پاک فوج کا بھی اور اس نگراں حکومت کا بھی، کہ انہوں نے ڈالر کے لیے بھی کام کیا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جنرل صاحب جس طرح کور کمانڈر کی کانفرنس میں انہوں نے کہا بھی کہ سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ مجرم ہے، کیونکہ معیشت کو سب سے زیادہ نقصان مجرم پہنچاتے ہیں، معیشت کو سب سے زیادہ نقصان مجرم پہنچاتے ہیں، ذخیرہ اندوز پہنچاتے ہیں، اسمگلر پہنچاتے ہیں، وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو معیشت کو نقصان دیمک کی طرح۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر،
कुर्सियों के चंद कीड़े सारा मुल्क खा गए। तो कुर्सियों के इन चंद कीड़ों ने मईशत को जो नुकसान पहुंचाया था, उस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मईशत बहाल हो रही है, मईशत अपने मजबूत कदमों पर खड़ी होगी और ये मुल्क सर्वाइव करेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क कायम रहेगा। ये मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इसको कुर्बानियों के ज़रिए ये मुल्क बनाया गया है। तो मकसद है कि हम यहाँ पर इसीलिए इस तकरीब का जनरल सहवाग ने ये तकरीब सजाई कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग बिल्डर्स ख़ास तौर पर आबाद के जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, आसिफ सिमसम और दूसरे लोग, ये सब बिज़नेस के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी पजीराई की जाए और उनको एवार्ड दिया जाए जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से, जो उनकी खिदमत है, जो सर्विसेज है। तो दोस्तों, हमें भी इस कूचे में, सहाफ़त के कूचे में 40 साल गुजर गए। 40 साल से इस शोबे में, मैंने 1980 में 1980 में जंग अखबार ज्वाइन किया था और मैं आज भी जंग अखबार से वाबस्ता हूँ। अखबार जहाँ में सियासत पारे के उन्वान से मेरा एक फुल पेज होता है, पूरा सफ़ा होता है हर हफ्ते, जो मैं लिखता हूँ सियासत पारे के उन्वान से। तो आज भी जंग इदारे से वाबस्ता हूँ। जंग ज़ाहिर है सबसे बड़ा इदारा है सहाफ़त का हमारे मुल्क का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सोशल मीडिया ने जो झूठ फैलाया हुआ है और झूठ की हुक्मरानी जो कायम की हुई है, वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें जिसका जो चीज़ चाहता है पोस्ट कर देता है, जिस तरह चाहता है इस हालात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है और उससे इंफॉर्मेशन की जो सदाकत है, जो सच्चाई है, वो कहीं गुम हो गई है। वो सच्चाई कहीं ख़त्म हो गई है इंफॉर्मेशन की। पहले हम खबर के लिए बाकायदा तस्दीक करने में वो 24 घंटे हम लगाया करते थे, यानी उसमें ख़बर की तस्दीक के लिए कि ख़बर की तस्दीक हो, और उसके लिए बड़े यानी ये काम करने होते थे। मैं भी अब्दुल वसीम भाई को बता रहा था कि किस तरह से उस वक्त जो है वो काम होता था और जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए खुद जाना पड़ता था सारी जगहों। आज सोशल मीडिया ने बिल्कुल सारे सीन को इतना धुंधला दिया है कि उसमें सच गुम हो गया, सच ख़त्म हो गया। इसलिए जो है वो प्रिंट मीडिया के हवाले से इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है इस वक्त, और सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा चीज़ कन्वर्ट हो गई है। खुरम भाई जानते हैं बेहतर तौर पर, रशीद भाई बैठे हुए हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं और जिस तरह से प्रिंट मीडिया इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सब अपनी अपनी जगह वो एक हीरा और नगीना है। हर एक की समाजी खिदमत है, हर एक की माशी खिदमत है, हर एक ने जो है वो अपने अपनी फील्ड में काम किया हुआ है। तो हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क, कौम, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम भी रहेगा और एक तरक्की भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुख्तार आकिल साहब के लिए एक मरतबा फिर पुरजोर तालियां बजाएं, जिन्होंने एक तवील अरसा दिया है सहाफ़त के हवाले से। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, साबिर अली साहब ने और मुख्तार आकिल साहब ने आज के प्रोग्राम को तरतीब तो कुछ इस तरह से दिया था कि सेक्रेटरी जनरल साहब वेलकम कहेंगे और फिर इसके बाद जो है वो मुख्तार आकिल साहब और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह अवार्ड सेरेमनी गवर्नर साहब खिताब करेंगे। लेकिन चूँकि कुछ ताख़ीर हो रही है गवर्नर साहब की तशरीफ़ आवरी पर, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी वो शख्सियत कहते हैं कि वो बड़ा खूबसूरत बात की किश्वर ज़हरा साहिबा ने, क्या बात रहे, तो वो है ना बड़ा खूबसूरत शेर कि यकीनन वो लोग जो कि एक ज़बरदस्त तरीके से पेशे से वाबस्ता होते हैं और ख़ास तौर पे कहते हैं कि बस्तियाँ आबाद करते हैं अहले वतन। ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन एंड डेवलपर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पूरे पाकिस्तान भर में नुमाइंदगी करती है। इनके 14,000 से करीब जो है वो लोग जो कि मुख्तलिफ हवालों से डेवलपर्स एंड बिजनेस के हवाले से काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, और साथ ही साथ इससे एलाइड इंडस्ट्रीज 78 एलाइड इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं। और पाकिस्तान के वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं जो कि मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर जब कोविड हुआ तो उस वक्त हमारी इकनॉमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस वक्त फिर उन्होंने जो है इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एक ऐसी कमेटी में जहाँ पर सनत के हवाले से आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी एज ए
بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ اسی صنعت کے حوالے سے کمیٹی کو لیڈ کرتے رہے، اور بالخصوص ممبر لیڈرشپ فورم جو کہ انٹرنیشنل حوالے سے فورم ہے، آپ اس کے بھی بینگ اے وائس چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اے کے میمن صاحب آپ کا، آپ نے ہمیشہ ہمارا تعارف ایسا کرایا کہ ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں صابر بھائی کا کہ جب بھی ہمارے فورم پہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی بھی مشکل بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اور جو ہماری اب یہ جو نئی ٹیم ایسوسیشن آف بلڈرس اینڈ ڈیولپرس میں جو آئی ہے، میرے سینئر وائس چیئرمین ابراہیم حبیب، وائس چیئرمین ذیشان صدیق، اور ریجنل چیئرمین ہیں ہمارے مصطفیٰ شیخانی صاحب، ان کے آنر میں اس تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا۔ اس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو پوری آباد کی طرف سے میں ان کا مشکور ہوں۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہمارے بھائیوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے اس تقریب میں جو ہمارے آنر میں بھی تھی، وہ سٹی تھنکر فورمز کے جو ایوارڈ ہیں اس میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ حمزہ تابانی بھائی کا، میرے بھائی ہیں یہ، ان کا، مجید عزیز صاحب کا، راہیلہ ٹوانا صاحبہ آپ کا، حاجی مسعود فاروق صاحب نماز کے لیے شاید گئے ہیں، ان کا بھی، شعیب کا، نورین کا۔ ہمارے اتفاق کی بات ہے کہ میں کراچی روٹری کلب آف کراچی پلاٹینیم کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اس وقت، تو ہماری جو ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں نورین، وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور شعیب بھائی بھی موجود تھے، وہ بھی شاید نماز کے لیے بھی گئے ہیں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسما شاہ صاحبہ، آپ ہمارے روٹری کلب کی بھی بڑی ایکٹیو ممبر ہیں، اور ہمیشہ آپ ایکٹیو رہتی ہیں سوشلی، اور وسیم بھائی آپ کا بھی، اور طارق صاحب شاید نماز کے لیے چلے گئے۔ کشور زہرا صاحبہ کا میں 2 بار اس لیے شکریہ ادا کروں گا، وہ چلی گئی ہیں لیکن بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہمارے لیے بھی، کراچی کے لیے بھی اور آباد کے لیے بھی۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ہمیشہ بڑی سافٹ بات کرتی ہیں کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی میں مختار عاقب صاحب، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت سینئر صحافی ہیں آپ، اور نعیم کاظمی صاحب کا بھی، میڈیا کے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو، ویسے تو سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صابر علی بھائی کو میں جانتا ہوں بچپن سے، اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا سندھ میں، ٹھیک ہے، ہم بڑے ہو گئے، یہ اتنے ہی، تو ماشاءاللہ یہ کراچی میں ان کا ایک بڑا نام ہے، مختار عاقب بھائی کا بڑا نام ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو قومی اخبار نکلا تھا، تو بڑا چلتا تھا حیدرآباد میں، کراچی میں، جب یہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شام کا اخبار تھا ایک ہوا کا جھونکا تھا کہ لوگوں کو ایک نیا ٹرین ملا، جنگ اور ایکسپریس اور نوائے وقت اور جسارت کے بعد، کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اخبار وہ قومی اخبار ہوتا تھا، جو آپ لوگوں نے، جو ٹیم تھی آپ لوگوں کی، تو ہمیشہ سے ہم اس کو پڑھتے بھی تھے، کچھ سیکھا بھی، تو سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا آج چیئرمین آباد سے۔ تو آباد کی بات کی، کشور زہرا نے بھی بات کی، ہمیشہ ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں، مختار عاقب صاحب نے بھی بات کی، تو میں آج آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا مزید بڑھاتا ہوں۔ لوگ جانتے ہیں، ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی کو جانتے ہیں۔ یہ ملینس آف روزگار کی بات، جب آباد کی بات کرتے ہیں تو شہر میں نہیں، پاکستان میں ملینس آف روزگار، جو لوگوں کا روزگار ہے، اس روزی کے ہے، وہ ہمارے لوگوں سے وابستہ ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آباد کی بات کریں، اگر آباد کی بات کرتے ہیں تو 72 الائڈ انڈسٹریز جو چلتی ہیں، جو لوکلی چیزیں مینوفیکچرڈ کرتی ہیں، میں امپورٹ بیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے چلنے کی اور ان میں ہونے والی ایکٹیویٹی کی اور ان سے ملنے والے روزگار کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں آباد کی بات کرتا ہوں تو، اگر میں آباد کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کی اکنومی میں جو ٹیکس جی ڈی پی میں ہے، اس کا بہت بڑا شیئر ہمارا ہے۔ میں اس آباد کی بات کر رہا ہوں، اور میں
دوسرے پاکستان کے سب سے بڑے اس سیکٹر کی بات کر رہا ہوں جو زراعت کے بعد اسکل اور نان اسکل لیبر کو روزگار دیتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہماری جب بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ خواب دکھانے چاہیے، خواب دیکھنے چاہیے، ڈریم سچ ہونے چاہیے، ڈریم جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنا تعارف یہ کرا دیں کہ ہم خواب دکھاتے نہیں ہیں، خواب بناتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواب بنائے ہیں. آج اگر کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی بلڈنگز ہیں، جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں، وہ ہمارے ممبر کے ہیں. ہمارے ممبر کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس کو. سندھ میں یہ ایس او پی ہے کہ اگر ہمارا ممبر نہیں ہے وہ کمرشل تعمیرات کر ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں جو بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو گلیوں میں ہو رہی ہیں، جو سلم ایریا میں ہو رہی ہیں، وہ اگر آباد کا ممبر نہیں ہے تو وہ 100% انلیگل تعمیرات ہیں. اور آباد ہمیشہ ان کے خلاف ہے، آباد ہمیشہ ان کے خلاف رہے گی، کیونکہ یہ ہمارے شہر پہ، ہمارے کراچی پہ، ہمارے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ یہ بوجھ ہے. یہ ظلم ہے ہمارے شہر کے اوپر کہ 10,000 لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی سوسائٹی میں 2 لاکھ لوگوں کو ہم بسانے جا رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے. نہ ہمیں وہاں بجلی ملتی ہے، نہ ہمیں وہاں پانی ملتا ہے، نہ ہمیں وہاں گیس ملتی ہے. اور سارا دن جو یہ شہر کے جو ایشوز ہیں، پھر کچی آبادیاں، ہر تھوڑے دن کے بعد کہیں نہ کہیں اطراف میں کچی آبادیاں جو ہے وہ ان کا وجود عمل میں آ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آباد ان تمام ایکٹیویٹیز کے خلاف ہے اور ہمیشہ آباد اداروں کے ساتھ بھی کھڑی اس بات پہ کہ جب بھی انہوں نے کوئی ڈرائیو کی انلیگل تعمیرات کی تو آباد ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی رہی، آباد ہمیشہ فرنٹ کرے گی ان کے ساتھ. ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو جیسے کہا کہ آباد کا بڑا رول ہے، تو کبھی موقع نہیں ملا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کہیں نہ کہیں تقریب میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی موقع نہیں ملا ہمیں آپ کو اپنے دکھ سنانے کا. ہمارے ساتھ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد تھوڑا سا کام اس شہر میں چلنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ وکٹمائز کیا جاتا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے شہر میں تو سب سے پہلا وکٹم بنتا ہے ہمارا سیکٹر. یہ ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ کی گلی میں اگر ڈکیتی پڑے، آپ کی گلی میں اگر گاڑیاں لوٹی جائیں اور چوری ہو جائیں تو آپ کی گلی کے رہنے والوں کے گھروں کی قیمت کم ہو جاتی ہے. یہ بڑی سمپل فارمولا ہے. آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا مکان اس لیے نہیں بکتا کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح کوئی معاشی کوئی کیش کا اگر فقدان ہوتا ہے اس کا شکار ہمارا سیکٹر ہوتا ہے. ڈالر بڑھ جاتا ہے اس کا شکار ہمارا سیکٹر ہوتا ہے. تو ہمارا اگر ہم دکھ آپ کو بتانا شروع کریں کہ یہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا. آج جو حالات ہیں، جیسے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا اور ان کی جو ٹیم ہے، جو انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے جو مانیٹری کر رہی ہے اسمگلنگ کو، ڈالر کی جو ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے مختار عاقل صاحب نے بات کی. میں بڑا خوش ہوں ان کی اس بات سے. اور ہماری پوری بزنس کمیونٹی ہر جگہ یہ بات کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، کہ اگر یہ اسٹیپ نہ اٹھایا جاتا، یہ اگر جو 335 پہ گیا تھا، اور اگر یہ بر وقت اسٹیپ نہ اٹھاتی ہماری افواج اور ہماری جو نگراں حکومت ہے اور ان کی ٹیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈیفالٹ IMF کے لون کی بات کر رہے تھے، ہم بہت پہلے ڈیفالٹ کر جاتے اس سے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک فیصلہ انہوں نے لیا، انہوں نے اسٹیپ لیا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ رکے نہیں ہیں، اور یہ نہ رکنا ہی ہماری جیت ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ رکے نہ. اور یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا، انہوں نے اس مافیا پہ ہاتھ ڈالا جو سوچ ہی نہیں سکتا پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کہ کوئی اسمگلنگ کی اس مافیا کو ہاتھ ڈالے گا جو پوری بارڈر کے ارد گرد کام کرتی ہے. انہوں نے اس بارڈر کو کنٹرول کیا جس بارڈر سے ہمارا ڈالر باہر جا رہا ہے. انہوں نے اس بارڈر کو کنٹرول کیا جس بارڈر سے ہمارا افغان ٹرانزٹ کے نام پہ یہاں سے بغیر ڈیوٹی سے نکلنے والے کنٹینر اسمگل ہوتے تھے اور وہاں سے جو ہے واپس آتے تھے. تو میں بغیر ڈیوٹی کے وہ جاتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے. یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آ کے کوئی صرف کسی بات پہ تعریف کر رہے ہیں. جو کام جس نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں ہر فورم پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو ہمیں جو ہم نے کہا کہ آج جو ہمارے سیکٹر کے ایشوز ہیں، میں یہ بات اس لیے کر جا رہا ہوں کہ یہ وہ ایک
ایشو ہے جو سب سے بڑا جن بنتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، یعنی ڈالر کو تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈالر جب کنٹرول ہوگا تو یہ میرے سیکٹر کی بات نہیں ہے، ڈالر کا کنٹرول ہونا 335 سے 270-75 پہ آنا، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی غریب کے منہ سے چھینا ہوا نوالا انہوں نے واپس اس کے منہ میں ڈالا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج پھر مہنگائی تھوڑی کم ہونے جا رہی ہے، پیٹرول کے ریٹ آپ کے سامنے، تو ہمیں ان کی اس مہم کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ہم ایک ایشوز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹیکس کے اصلاحات کے نام پہ ایک رجیم کی گئی اور کہا گیا 7E لے کے آ رہے ہیں. 7E کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص پراپرٹی رکھتا ہے، مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 10 سال پہلے آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے شوہر نے ایک آپ کو 10 لاکھ روپے کا جو پلاٹ دیا تھا، تو یہ کامن سی بات ہے کہ وہ آج 10 لاکھ کا نہیں ہوگا، وہ 4 کروڑ روپے کا ہوگا. 10-15 سال پہلے کا پلاٹ ہے، وہ لیا تو 10 لاکھ روپے کا تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ یعنی 25 ملین سے اوپر کا جو بھی آپ کے پاس ادر دین ہاؤس آپ کے پاس پراپرٹی ہے، تو اس کو آپ نے سالانہ اس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. اب ہم نے ہر فورم پہ یہ بات کی. اچھا، ہمیں کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، بلڈر کو ہم نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے، بلڈر پہ یہ ٹیکس نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا پلاٹ ہے جس پہ میں پروجیکٹ کرنے جاؤں گا اس پہ وہ ہم سے 7E نہیں لیں گے، لیکن جو خریدے گا یا جن کے پاس آلریڈی موجود ہے یا جنہوں نے لے لیا ہے انہوں نے لے لیا ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کہ جی اب جو ریٹرن اب جو جانا ہے 31 اکتوبر کو، جن لوگوں کے پاس بھی 2.5 کروڑ روپے یعنی FBR کی جو ویلیو ہے، ویلیویشن فارمولا ہے، اس کے بعد 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے تو ان سب کو ٹیکس دینا ہے. میں نے ہر جگہ یا ہماری ٹیم نے ہر جگہ یہ بات بولی کہ دیکھیں یہ جو آپ نے آسانی سوچ لی نا کہ آپ نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھائیں، تو پھر آپ ہمارے گھروں کو آ کے لوٹ لیں. ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا جی جن کے پاس بھی ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے وہ جب 31 سپٹمبر ہوگی اور 1 مہینہ 2 مہینہ ایکسٹینڈ کر کے جب بھی وہ ریٹرن داخل کرے گا تو ہمیں وہ وکیل پہ آرڈر بنا کے دے گا کہ آپ کے پاس 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آپ اتنا چالان جمع کر دیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہ کامن کلچر ہے ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں زیادہ تر وہ انویسٹمنٹ جو پلاٹوں میں کی گئی ہوتی ہے اور 10-20 سال کی وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ لیا تو 10 لاکھ اور 5 لاکھ روپے کا گیا ہوتا ہے، لیکن آج جو پراپرٹی وہ 2-4-5 کروڑ کی ہوتی ہے. تو آپ اس کا ڈیٹا اٹھائیں گے نا تو وہ عموماً آپ کو گھر کی خواتین کے نام پہ ملیں گے. وہ پلاٹ بھائی نے بہن کو دیا ہوگا، ماں نے بیٹی کو دیا ہوگا، شوہر نے بیوی کو دیا ہوگا، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آج 10 لاکھ کی جو آج میرے پاس بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو 10 سال بعد قیمت ہو جائے گی، میرے بچوں کے کام آ جائے گا. یہ پہلا ان کا ذہن سے نکلتا ہے. تو انہوں نے اس سوچ کے دیا کہ کل حالات کچھ ہوں، میں کما سکوں، میں زندہ ہوں نہ ہوں تو میری جو بیوی ہے وہ میری بیٹیوں کی شادی بھی کر دے گی، بچوں کو تعلیم بھی دلا دے گی. تو یہ سوچ کے یہ ساری چیزیں تھی جو لوگوں کے پاس محفوظ تھی، اور آج اکارڈنگ ٹو FBR فارمولا وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی ہو چکی ہیں. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ ٹیکس دینا ہے. اب ایک خاتون مجھے آگے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، ہمارے شوہر نے ہمیں ایک پلاٹ دیا تھا 10 سال پہلے، وہ 3 کروڑ روپے کا بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیکس دینا ہے. تو کیا FBR والے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ 10 گز کا پلاٹ لے لیں؟ اس میں سے میرے وہ مجھ سے پلاٹ لے لیں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کیونکہ میں تو کماتی ہی نہیں ہوں. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے انکم ہوگی تو ٹیکس ہوگا. یہ کون سا ٹیکس ہے جو بغیر انکم کے آپ چارج کر رہے ہیں؟ یعنی میں نے 20 سال پہلے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو کوئی چیز دی تھی، وہ اس کی دی کیوں؟ دیکھو ہمارے یہاں کلچر میں عورت کی یا بیوی کی یا ماں کی ایک سنگل سیکیورٹی ہے کہ اس کا شوہر اس کے نام پہ ایک پراپرٹی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس کے پاس. معاشرے میں کوئی اس کو دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارا کہنا یہ کہ یہ اچھا آپ نے کیا کیلکولیشن دی کہ یہ جب ریٹرن آئے گا آپ کو آسانی سے اتنے ارب روپے مل جائیں گے. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آج کے بعد ہمارے سیکٹر میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا یہ سوچ کے بھی کہ میری بیٹی کی کل شادی کر لے گی میری بیوی یا میری ماں یا میری بہن.
اس لیے کہ وہ سالانہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے, وہ قسطیں دے دے یہ بہت بڑی بات ہے. آج وہ بجلی کا بل بھر دے بہت بڑی بات ہے. آج وہ روٹی کھا لے بہت بڑی بات ہے. اس دور میں اس قسم کا ظالمانہ ٹیکس لگانا, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم ٹیکس کلچر کے خلاف نہیں ہیں, ہم ٹیکس کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ملے. میرا کوئی ممبر نان ٹیکس پیئر نہیں ہے, میرا کوئی ممبر ایسا نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ایک رونا ہی اپنے آپ کے ساتھ رہوں گا کہ جس کا آڈٹ نہ ہوتا ہو. ہر سال نارملی رینڈملی ہوتا ہے کہ 5% جو ریٹرن جاتے ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بلڈر وائٹ کمیونٹی ہے جس کا 100% آڈٹ ہوتا ہے. یعنی ہر بار 5% میں نام ہمارا ہی آتا ہے. جب سے میں نے کام شروع کیا میرا ہی نام نکل آتا ہے, تو ہم پورا آڈٹ کراتے ہیں. ہم ٹیکس کلچر کو فروغ دینے والے لوگ ہیں. تو ہم نے یہ جو ابھی آج میں بات کر رہا ہوں, یہ ٹیکس بچانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ٹیکس ہم بچا لیں. ہم چاہتے ہیں آپ سب کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. ملک کیسے چلے گا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی اس حرکت سے 50% سے زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہمارے سیکٹر میں بند ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہمارے بند چل رہے تھے وہ سارے رک گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الائڈ انڈسٹری لوکل مینوفیکچرنگ کر رہی تھی ان سے ہم نے مال بائی کرنا چھوڑ دیا ہے. کل اسٹیل والوں کا یہ رونا تھا کہ ہم ریٹ کم کر رہے ہیں, آپ لے لیں, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریٹ ہے, ریٹ تو ہم بڑھائیں گے. میں نے کہا پھر کم کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے کیش نہیں ہے اس لیے دے رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ سیکٹر جس کو ہم کاٹل کے لیے ہمیشہ چیختے تھے کہ یہ کاٹل بناتا ہے, اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے آپ سریا لے لیں, پیسے نہیں ہے ہمارے پاس, کم میں لے لیں, آپ پیسے نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آئندہ جو ٹیکس آپ کو بھرا جائے گا نا ہمارے سیکٹر سے, وہ میں سمجھتا ہوں آدھے سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا. یعنی وہ آپ کمانے گئے 70 پہ 1000 روپے اور آپ نے 5000 روپے کا نقصان کیا, جو آپ کو ہمارا سیکٹر 10,000 دیتا تھا تو آج 5000 دے گا آپ کو. تو بجائے اس کے کہ آپ کو پیسے ملیں گے, آپ کے پیسے کٹ ہو رہے ہیں. چلے یہاں تک بھی بات ہوتی تو ہم اس طرح بات نہ کرتے. بات یوں ہے کہ ملینز آف روزگار. دیکھیں میں جب آپ نے بات کی آنر میں کہ چیئرمین آباد آیا تو میں اس کو آنر کرتا ہوں, اس کی ٹیم کو میں آنر کرتا ہوں. تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں, جب میں سیٹ پہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کرنا. یہ میری وہ سیٹ ہے جس میں ملینز آف لوگوں کا روزگار ہے. اگر میرا ایک غلط فیصلہ لوگوں کو بے روزگار کر دے گا, لوگوں کو فارغ کر دے گا, الائڈ انڈسٹری فارغ ہو جائے گی, تو تم کو میں نے اللہ سے کہا میری مدد کرنا, میری ٹیم کی مدد کرنا کہ ہم اس سیکٹر میں روزگار کو بڑھا دیں. ہمیں کچھ ملے نہ ملے, ہم کچھ کرے نہ کرے, لیکن کم از کم ہمارے لوگوں کا کام چلتا رہے, بلڈنگ چلتی رہے گی, الائڈ انڈسٹری چلتی رہے گی. تو ہم تو سر اس سوچ والے لوگ ہیں اور آپ نے ہمیں ویلکم کیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کو چلانے کی ہم بات کر رہے ہیں, اکنومی کو چلانے کی بات کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ سیونی لگا دو اور لوگوں کو بھگا دو. نہ اب کوئی اوورسیز آتا ہے, نہ لوکل ہمارا کام ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارے ملک کو ریونیو ملے, ہمارے ملک کو ٹیکس ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کام چلانا چاہیے, کام چلانے کی اجازت دینی چاہیے. روزانہ کوئی نہ کوئی, یہ تو وہ باتیں جو ٹیکس کی ہیں, ورنہ یہاں تو ایک لیٹر پہ ڈی جی ایس بی سی بائیلوز چینج کر دیتا ہے. لوگ کیسے دنیا میں کام کر سکتے ہیں؟ آج یہ کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, باہر سے پیسے لا کے انویسٹ کرتا ہے, اپنی فیزیبلٹی بناتا ہے, صبح پتہ چلتا ہے یہ لیٹر اس کے سامنے رکھا ہے, یہ بائیلوز نہیں ہے, اب کچھ اور بائیلوز ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, سمجھ دے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ہمت دے, حوصلہ دے. اور آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے ہم کچھ کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.